بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے کہ وہ کس طرح بنی اسرائیل کے تاج و تخت کے مالک بنے۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بیت المقدس سے 10 میل جنوب کی طرف بیت الحم میں یسع نامی ایک شخص اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا داؤد علیہ السلام اپنی خوبیوں کی بدولت علاقے بھر میں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کی شخصیت اتنی مسحور کن تھی کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ سرخ و سفید رنگ اور انتہائی خوبصورت و حسین خد و خال، گفتگو میں با کمال اور انتہائی بہادر جوان تھا۔ اس دور میں بنی شموئیل کو بشارت ہوئی کہ یسع کے بیٹے میں سے داؤد علیہ السلام وہی خوش قسمت ہوگا جسے اس ملک کی حکمرانی ملے گی۔ وہ نہ صرف ایک اچھا بادشاہ ہوگا بلکہ وہ ایک نبی کے طور پر بھی مشہور ہوگا۔ دلیری کا یہ عالم تھا کہ وہ شیر کے کان پکڑ کر اس پر سواری کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے اپنے بادشاہ طالوت کی موت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا کھوج لگایا اور ان کی بہادری اور اہلیت کی بنا پر انہیں آمادہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کی بھلائی کے لیے حکومت کا انتظام سنبھال لیں۔ حضرت داؤد، جو اس دوران خالق حقیقی سے لو لگا چکے تھے، بنی اسرائیل کی اخلاقی اور دینی اصلاح کے لیے تیار ہو گئے۔ جلد ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی فکر و تدبیر، شجاعت اور علم و حکمت کی بدولت بنی اسرائیل کا شمار دنیا کی مہذب ترین اقوام میں ہونے لگا۔ پھر حضرت داؤد نے بنی اسرائیل کو خدا کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ چونکہ وہ خدا کے سچے پیغمبر تھے، آپ علیہ السلام کا سب سے پہلا منصب یہ تھا کہ بندگان خدا کو نیکی اور ہدایت کی تلقین فرمائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب زبور عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے: ہم نے داؤد علیہ السلام کو کتاب زبور عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ کسی آگ کے بغیر ان کے ہاتھ میں آنے والا لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 70 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو اپنے باپ دادا کے ساتھ صہیون میں دفن کیا گیا۔